لبيك يا حسين لبيك يا حسين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود ولا عدد ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم النار وبئس المصير صلوات قابل قدر برادران و خواہران اسلامی شیعہ ویلفیئر ایسوسی ایشن مانچسٹر یو کے زیر اہتمام الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتھم ہل میں 1441 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج 9ویں مجلس حسین علیہ السلام ہے۔ قبل اس کے کہ آج کی تقریر کا آغاز کروں بارگاہ احدیت میں التماس سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس عشرہ مبارکہ میں تشریف لانے والے ہر مسلمان بھائی بہن بزرگ خرد بچے اور بچی کو اجر جزیل اور جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ آج کی مجلس حسین علیہ السلام میں بھی جتنے شیعہ سنی بھائی بہنیں تشریف فرما ہیں
اللہ سب کو جزائے خیر دے، سب کی باقی ماندہ زندگیوں میں آسانی پیدا فرمائے۔ جو مقروض ہیں اللہ عز و جل امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کے صدقے میں ان کے قرض ادا فرمائے۔ جو مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات حل ہوں۔ جو علیل ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں، بیمار مدینہ کے صدقے میں، اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ اللہ اس ذوف شانی کو اور اس نور ذکر شہداء کربلا کو ہم سب کی نسلوں میں ہمیشہ کے لیے منور اور درخشاں رکھے۔ اللہ کریم اس عشرہ مبارکہ میں جس بھائی بہن نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہے، خدمت کی ہے، اسے بھی اللہ قبول فرمائے۔ اور جس طرح ہمارے چیئرمین صاحب سید افتخار علی کاظمی صاحب نے اعلان فرمایا ہے، اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو ڈونیشن دینے کی، ممبرشپ لینے کی، محرم فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ تقریر کا آغاز آج یہاں سے ہو رہا ہے کہ فلسفہ احکام کے عنوان پر جو عنوان سخن چاند رات میں شروع کیا تھا، آج وہ 9ویں مرحلے میں اس حال میں داخل ہو رہا ہے کہ نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور جو رسم سلام کا ذکر کیا تھا، سلام کی ریشو بھی بڑھ گئی ہے۔ اور جن ایتھیکل ویلیوز کا تذکرہ کیا، ماشاءاللہ وہ اخلاقی روایات بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مومنین ایک دوسرے سے معافی تلافی بھی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے امام حسین کے صدقے میں اللہ نے ہم سب کو ایک نئی زندگی جو اعلیٰ معراج اخلاقی کی عطا فرما دی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کسی بھی مومنٹ پر آ کر یہ تصور کر لے کہ مجھے تبدیلی کی ضرورت ہے۔ انسان کو ہمیشہ تبدیلی کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ آج ہم اس مرحلے میں پہنچے ہیں کہ شیعیان علی فقہ جعفریہ کو ماننے والے، اثنا عشری امامیہ مسلک کے فالوور اللہ وحدہ لا شریک کو قادر مطلق مانتے ہیں، اسی کو معبود مانتے ہیں، اسی کو خالق مانتے ہیں، اسی کو رازق مانتے ہیں، اسی کو مصور الارحام مانتے ہیں، اسی کو محیی مانتے ہیں، اسی کو ممیت مانتے ہیں، جس کے سامنے محمد و علی، مریم و بطول، حسنین شریفین سمیت ہر نبی و معصوم جھکتا ہو، ہماری نظر میں وہ خدا ہے۔ شیعیان علی کے جو ٹھوس عقائد ہیں ان میں ضروری ہے کہ اللہ نہ سوئے نہ جاگے، نہ پیدا ہو نہ مرے، نہ اس کو تقویت ملے نہ کمزور ہو۔ جن کی حالتیں بدلتی ہیں وہ مخلوق ہوتی ہے، اور جس کی حالت کبھی نہیں بدلی وہ خالق ہے۔ اسی لیے حضور جب تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ حضور کا پہلا نعرہ تھا جب کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب قریبیوں کو بلائیے، قریب ترین جو لوگ ہیں مکے کے ان کو بلائیے اور انہیں ڈرائیے، مجھ سے ڈرائیے۔ یہ وحی جب دعوت ذوالعشیرہ والی نازل ہوئی
تو حضور نے جو پیغام دیا وہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ آج بھی ہمارا نعرہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے بھی پہلے ہے، علی ولی اللہ سے بھی پہلے ہے۔ البتہ 30,000 راوی مرو کے شہر میں بیٹھے ہیں، مامون الرشید کی طرف سے اپوائنٹی، جب امام علی رضا علیہ السلام کی سواری آ کے رکتی ہے شہر مرو نیشاپور میں، تو وہ لکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو رسول کا بیٹا اتنے عرصے کے بعد آ رہا ہے، اس سینچری میں بھی اس کا وہی نعرہ ہے جو انہوں نے نعرہ مکے میں لگایا تھا، یا یہ سیلف پروموشن کے لیے آ رہا ہے۔ 30,000 قلم موجود ہے، تو سرکار نے آتے ہی کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی۔ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ محمد و آل محمد نے کبھی خود کو پروموٹ نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ اللہ کو پروموٹ کیا۔ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر نیکی کا بدلہ نیکی ہے تو جب تک محمد و آل محمد تھے اور ہیں انہوں نے پروموشن کی ہے اللہ کی، اب جب تک اللہ رہے گا وہ ان کی پروموشن کرتا رہے گا۔ تبھی ہم کو گلی گلی میں علی علی کا ذکر عام نظر آ رہا ہے۔ قلم رکھنے لگے تو سرکار نے کہا ابھی نہ رکھو، ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، حدیث آگے ہے، یہ بھی لکھو وَلَٰكِن بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا۔ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے عذاب سے تو بچو گے، اس کی ایک شرط ہے اور کچھ جمع شروط ہے۔ دیکھیے 10 میں ایک ہے یا نہیں؟ تو اگر آپ 10 کہہ دیں تو ایک تو شامل ہے، یہ ایک الگ کیوں کہا، جمع الگ کیوں کہی؟ اس لیے کہ ایک ہے رسالت، کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے نبی کے علاوہ، یہ خاتم الانبیاء کی ختم نبوت سمجھائی ہے، اور جمع ہے 12 امام۔ تو گویا امام رضا نے بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ سے نجات تو ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ ساتھ نبوت کا کلمہ بھی پڑھو، ساتھ امامت کا کلمہ بھی پڑھو۔ جس طرح وضو شرط نماز ہے، اگر وضو باطل ہو جائے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر رسالت و امامت کا عقیدہ نہ رہا تو توحید کے عقیدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ تب نجات دلائے گا محمد الرسول اللہ سے بھی رابطہ رہے، علی ولی اللہ سے بھی ربط و ضبط رہے۔ دیکھیے یہ بھی اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ ایک مسجد تھی حضور کے دور کی، الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى۔ عجیب شان سے واللہ یشہد انہم لکاذبون،
اس آیت میں ایک اور فلسفہ حکم الہی ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد کا نام ہے زرار۔ مسجد زرار کا معنی یہ ہے کہ ضرر دینے والی مسجد، جو مسجد تکلیف دے رہی ہے اسلام کو، مومنوں کو ضرر دے رہی ہے مسجد اللہ کی۔ اللہ فرما رہا ہے لا تقم فیہ، اے میرے حبیب آپ کے لیے اس مسجد میں داخلہ بھی جائز نہیں ہے۔ مسجد تو پتہ چلا ہر مسجد جو اللہ کے لیے بنائی جاتی ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى من اول یوم ذالک، جو مسجد پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے اس میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، جو منافقوں نے بنائی ہے اس میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ میں ہاتھ جوڑ کر پوچھوں گا اگر منافق مسجد بنائے تو نبی کھڑے ہو کر اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اور منافق اگر حکومت بنا لے تو امت رسول ان کو فالو کیسے کر لے گی؟ منافق میں یہاں پر آج جو پریس کلب ہے آپ کا مانچسٹر کا، اس کی ساری کریم آئی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب اعجاز افضل شیخ صاحب جو سرپرست ہیں، سرپرست اعلیٰ پریس کلب کے پاکستان یو کے وہ تشریف لائے ہیں، محمود اصغر چودھری صاحب تشریف فرما ہے، شکیل قمر صاحب تشریف فرمائے، تاثیر احمد صاحب تشریف فرمائے، شوکت قریشی صاحب ہیں، اور ساجد میاں تو پہلے ہی ہیں، تنویر نقوی بھی ہیں، اور چیئرمین صاحب نے بھی جن کا ذکر کیا، اہل بیت ٹی وی والے بھی یہاں موجود ہیں۔ میں تمام صحافی برادران کا بے حد شکر گزار ہوں جو یہاں تشریف لائے ہیں، اور میں یہ نقطہ جو اب دے رہا ہوں یہ میں صحافیوں کے لیے دے رہا ہوں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اے میرے حبیب جو جنگ تبوک سے بھاگ آئے تھے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھانا۔ کوئی سمجھا ہے حکم؟ پتہ چلا کہ جو نبی کو چھوڑ کر جنگ سے فرار اختیار کر جائے، نبی چاہے بھی تو جنازہ نہیں پڑھا سکتا، ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھانا۔ تو ممنوع الجنازہ وہ ہو گئے۔ اب اگر کوئی میرے باپ کے جنازے میں نہیں آیا، ہماری رسم ہے، ہم کہتے ہیں وہ مر جائے، ان کا باپ اگر مر جائے، وزیر ہو، وزیر اعظم ہو، میں بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ میرے باپ کے جنازے میں نہیں آیا تھا۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ جن کے بزرگوں کا جنازہ حضور نے نہیں پڑھا تھا انہوں نے پھر نبی کا جنازہ نہیں پڑھا۔ سمجھے خدا رہا، سمجھ میں آ گئی بات؟ شاباش۔ اور آپ کو بھی سلامت۔ قرآن میں جا کے دیکھیے لا تقم، شاباش شاباش، لا تقم علی قبرہ، اس بندے کی قبر پہ میرے حبیب آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے جو تبوک سے بھاگ آئے تھے۔ ان میں سے کوئی مر جائے، ایک تو آپ نے جنازہ نہیں پڑھانا، اور اگر آپ نے جنازہ تو ظاہر نہیں پڑھانا، اگر آپ چلے گئے وہاں قبرستان میں اور کسی ایسے کی قبر ہوئی کہ جو جنگ میں آپ کو چھوڑ کے آ گیا تھا، لا تقم علی قبرہ، اس کی قبر پہ کھڑا بھی نہیں ہونا، یعنی فاتحہ ممنوع الفاتحہ ہے، فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ یہ مسلمانوں کو جو قبروں پہ کھڑا نہیں ہونے دیتے، ان بزرگوں کی قبروں پہ حضور کھڑے نہیں ہوئے تھے، وہی تو بدلہ لے رہے ہیں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے آپ. میرے جو صحافی بھائی ہیں، میں خود بھی صحافی ہوں، ہمیشہ ہی صحافی رہا ہوں. جی ہاں، میڈیا کا آدمی ہوں. میرے جو صحافی بھائی آج تشریف لائے ہیں، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، اور امتیاز کاظمی صاحب کا بھی، بابر نقوی صاحب کا بھی، جوہر کاظمی صاحب کا بھی، چیئرمین افتخار کاظمی صاحب کا بھی، جو ان کو لے آئے ہیں، ان کا بھی میں بے حد شکر گزار ہوں. تمام اپنے بھائی بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ آپ کا ذوق سماعت بڑا بلند ہے. آپ نے 8 کی 8 مجالس بہت ذوق سے سنی ہے، نظارت کی ہے. مگر آج کی مجلس ذرا اس لیے بھی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے کہ تھوڑی سی انصاف کی باتیں ہم اپنے صحافی بھائیوں سے بھی پوچھ لیں، کیونکہ اس وقت جو کشمیر کا ایشو ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سرپرست اعلیٰ ہیں پریس کلب کے، وہ اور میرے اور بھائی صحافی انٹرویو بھی لے رہے تھے آفس میں، اور انہوں نے ایک بات کہی کہ حضور یہ بتائیں کہ کشمیر کے ایشو کو امت مسلمہ کا مسئلہ کیوں نہیں بنایا جا سکا. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی وہاں بیٹھے بیٹھے کہ نواسہ رسول کا ذبح ہو گیا اور امت مسلمہ کا مسئلہ نہ بن سکا. سمجھے، خدا را سمجھے ذرا، آئیے سمجھے. نواسیاں رسول کی قید کر کے جگہ جگہ پھرائی گئیں اور یہ ایشو نہ بن سکا. میں یہ کیوں نہ کہوں، رسول کے قلب مقدس کو پارا پارا کر کے رسول کی اکلوتی بیٹی کو شہید کر دیا گیا، امت مسلمہ کا مسئلہ نہ بن سکا. رسول کا ہر بیٹا شہید ہوتا رہا، 12واں غیبت میں ہے، امت مسلمہ کا مسئلہ نہ بن سکا. نبی کے روضے پر زائروں کی پٹائی ہوتی رہی، امت مسلمہ کا مسئلہ نہ بن سکا. یہ امت مسلمہ کا مسئلہ اس وقت بنے گا جب سارے مسلمان حسینی ہو جائیں، کوئی مسلمان یزیدی نہ رہے. میرے محترم بھائی بہن اس بات سے واقف ہیں کہ احکام کا فلسفہ آدم علیہ السلام سے لے کر، ہم تو فی الحال اسی ورڈ کی بات کر رہے ہیں نا، ہم وہ دیگر جو عوالم ہیں ان کو نہیں چھیڑ رہے. ہماری جو ورڈ ہے یہ 9,10,000 سال کی ہماری ٹوٹل عمر ہے انسانیت کی. ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے ظلم اللہ نے منع کیا. آدم کے دور سے کسی بھی شخص کا، کسی مخلوق کا بنیادی حق خوراک، خورد و نوش کا، پینے اور کھانے کا روکنے سے منع کیا، جھوٹ سے منع کیا، نبی کی توہین سے منع کیا، وحی الہی کی توہین سے منع کیا، اللہ کے گھر کی توہین سے منع کیا، مقدس عصمت کی توہین کرنے سے منع کیا، انسان کے قتل سے منع کیا. دیکھیے فلسفہ احکام میں اگر آپ دیکھیں تو آدم علیہ السلام کے دور میں بڑی چیزیں طے ہو گئی تھی. تو جب یہ ساری چیزیں دور آدم سے آج تک کامن سینس کے تحت، اور پھر شریعت کے تحت، پھر دین کے تحت، پھر
وحی کے ذریعے، حدیث قدسی کے ذریعے، حدیث نبوی کے ذریعے جب یہ ساری چیزیں حرام قرار دی گئیں اور انسانیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ امن سے رہے، آشتی سے رہے، دہشت گردی سے نہ رہے، قتل نہ کرے، ہیوملیشن نہ کرے، تو میں اگر یہ کہوں کہ یزید آیا تھا ہر ایک مخالف کا نمائندہ بن کر، حسین نکلے تھے ہر شریعت کے پاسدار بن کر، تو یہ خاندانوں کی جنگ نہیں تھی، شریعتوں کی جنگ تھی، یہ دین کی جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ تھی، یہ کتب سماویہ کو بچانے کی جنگ تھی، یہ نبوتوں کو بچانے کی جنگ تھی، یہ عصمتوں کی حفاظت کی جنگ تھی، یہ غیرت کی حفاظت کی جنگ تھی، یہ شریعت کی حفاظت کی جنگ تھی، یہ دین مصطفیٰ کی حفاظت کی جنگ تھی، یہ شان مصطفیٰ کی حفاظت کی جنگ تھی، یہ حدیث نبی کی حفاظت کی جنگ تھی، یہ بیت اللہ کو بچانے کی جنگ تھی، یہ نماز کو بچانے کی جنگ تھی، یہ روزے کو بچانے کی جنگ تھی، یہ حج کو بچانے کی جنگ تھی، یہ زکوٰۃ کو بچانے کی جنگ تھی، یہ خمس کو بچانے کی جنگ تھی، یہ جہاد کو بچانے کی جنگ تھی، یہ امر بالمعروف کو بچانے کی جنگ تھی، یہ نہی عن المنکر کو بچانے کی جنگ تھی، یہ ولایت و براءت کو بچانے کی جنگ تھی۔ یہ جنگ تھی دراصل ان دو کے درمیان، ایک چاہتا تھا حلال محمد حرام ہو جائے، حرام محمد حلال ہو جائے، میرا امام چاہتا تھا میں مر بھی جاؤں گا، دنیا سے چلا بھی جاؤں گا، ہماری لاشوں پہ گھوڑے بھی دوڑیں گے، مگر رہتی دنیا تک یہ آوازہ گونجتا رہے گا کہ قیامت تک حلال محمد حلال رہے گا، حرام محمد حرام رہے گا۔ یہ ہے جنگ۔ شاباش شاباش۔ یہ جو آج کشمیر کو سپورٹ نہیں مل رہی عرب کنگڈم سے، کبھی آپ نے سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی میرے صحافی بھائی یہ پوچھ رہے تھے، میں نے کہا کیسے ملے گی؟ جن کی روحوں میں یزید ہو ان سے سپورٹ کیسے ملے گی؟ بھیا کشمیر کی سپورٹ وہ کرے گا۔ دیکھیں کشمیر کی جو آزادی کی جنگ شروع ہوئی، پتہ ہے پہلے روز جو جوان نکلے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حسین کے صدقے میں پاکستان بھی بنا تھا، حسین کے صدقے میں کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ آج دیکھ لیں داعش کہاں ہے؟ داعش ختم ہو گئی۔ القاعدہ کہاں ہے؟ طالبان کہاں ہے؟ سپاہ صحابہ کہاں ہے؟ لشکر جھنگوی کہاں ہے؟ حرکت الانصار کہاں ہے؟ آج وہ عباسی ظالم حاکم کہاں ہے؟ آج متوکل کہاں ہے؟ آج ابن صفا کہاں ہے؟ آج صدام کہاں ہے؟ آج حسن البکر کہاں ہے؟ آج وہ کرنل قذافی کہاں ہے جو ہمیں مروانے کے لیے پیسے دیتا تھا؟ آج یہ ساری حکومتیں تیس و نیس ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آج بنی عباس چلے گئے، آج بنی امیہ چلے گئے، بلکہ میں کیوں نہ کہوں آج فرعون کہاں ہے؟ شداد کہاں ہے؟ نمرود کہاں ہے؟ یزید کہاں ہے؟ یزید کا خاندان کہاں ہے؟ اس لیے کہ حسین نے وقت کے ایک ظالم کو نہیں، کائنات کے ہر ظالم کو سرنگوں کر دیا۔ دیکھیے قرآن مجید بہت واضح طور پر ہر چیز بتا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ
اگر کسی بھی نمائندہ حق نے کسی نمائندہ باطل کی پیروی کر لی ہوتی تو نہ آسمان رہتے، نہ زمین رہتی، نہ مخلوق رہتی۔ تو سلام کریں حسین کے آستانے کو، جن کے اشار نے آسمان بچایا، زمین بچائی اور مخلوق بچائی۔ ورنہ تو اگر بیعت ہو جائے، حق باطل کی بیعت کر لے، تبھی تو۔ امام حسین نے ایک جملہ عجیب کہا، میرے صحافی بھائی اسے نوٹ کر لے۔ میرے مولا فرماتے ہیں ان بولیت الامتو، یہ آج کے جو حالات کے تناظر میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یمن میں مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ نائجیریا میں مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ بحرین میں مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ آج جلوس میں میرے ایک بھائی ملے تھے، انہوں نے کہا افغانستان کا بھی ذکر کریں، افغانستان میں امن کیوں نہیں ہو رہا؟ پوری دنیا میں امن کیوں ناپید ہے؟ امام حسین کا یہ جملہ سن لے، فرماتے ہیں ان بولیت الامتو لرائن براعن مثل یزید، اگر یہ طے ہو کہ امت مسلمہ کا سربراہ یزید ٹھہرے۔ یہ امام حسین نے جملہ کہاں کہا ہے؟ مدینے میں، ابھی چلے نہیں ہیں، سفر سے پہلے اپنی پالیسی بتائی۔ کوئی یہ نہ کہے دھوکے میں مارے گئے تھے، دھوکے میں نہیں مارے گئے، جانتے ہیں کہ یزید ہی قاتل ہے، تب کہہ رہے ہیں اگر یہ طے ہو کہ امت مسلمہ کا سربراہ یزید ٹھہرے فعلی الاسلام سلامو، تو آج 60 ہجری میں ہی جوار رسول میں اسلام کا فاتحہ پڑھ دینا چاہیے۔ حسین ابن علی نے اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ حسین ابن علی کہتے جس جگہ یزید جیسا حاکم ہو، توجہ رہے، وہاں اسلام مر جاتا ہے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو اب نہ کہنا حسین کا تعارف کیا ہے، حسین حیات اسلام کا نام ہے، حیات دین کا نام ہے۔ حسین نہ ہوتے اسلام مر چکا تھا، اس لیے حسین ابن علی دین کے ساتھ رہیں گے۔ تبھی تو کہا تھا دین است حسین، دین پرست حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، جدیدیت مردہ باد، جدیدیت مردہ باد۔ نعرہ خوشنودیہ امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فلسفہ احکام کے اس اشرے میں جس موڑ پہ ہم پہنچ گئے ہیں، ایک صرف تقریر اور باقی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 10 اشرے بھی پڑھوں تو اس ٹاپک کا حق تو ادا نہیں ہوتا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں پڑھا، ابھی تو شروع ہی کیا ہے، مگر آج ایک نتیجہ دے کے آگے بڑھنا ہے۔ فلسفہ احکام کا اشرہ اس لیے شروع کیا ہے پتہ چلے، لاجکس کا پتہ چلے۔ امام حسین علیہ السلام کو ایک صاحب ہیں مروان ابن حکم نام کے، یہ ایک زمانے میں گورنر رہا ہے، یہ ولید ابن عتبہ سے پہلے، اور بعد میں بھی یہ گورنر بنا ہے، 2 مرتبہ یہ گورنر بنا ہے۔ اس نے حسین ابن علی سے پوچھا، ذرا ذہن میں رکھیے گا یہ ایشو بھی آج، کہ سرکار آپ سے میں بڑا ہوں ایج میں، آپ میرا مشورہ مان لیں کہ آپ بیعت کر لیں۔ سرکار نے انکار کیا۔ جب اس نے مقرر کہا تو سرکار نے کہا کہ خاموش ہوتے ہو یا پھر میں تمہاری اصلیت بتاؤں؟ ذرا سمجھنا، یہ شیعہ سنی سارے سمجھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ آج کے یزیدوں سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے۔ امام حسین کلیہ بتا رہے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں خاموش، لعنک اللہ جدی وانت فی صلب ابی کا۔ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ امام حسین کہتے ہیں خبردار، خاموش، مداخلت نہ کر میرے عزم جہاد میں۔ تیرے اوپر تو میرے نانا نے اس وقت لعنت کی تھی، ابھی تو اپنے باپ کی صلب میں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ جو امام معصوم حسین ابن علی جیسے نواسہ رسول، جگر گوشہ
علی و بطول جس کی پرورش آغوش رسالت و امامت و عصمت میں ہوئی ہو، اگر اس کے قتل میں کوئی ہاتھ ڈالے تو پری برتھ ملعون ہے، وہ آ کے ملعون نہیں بنے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول ہیں، ہمارے صحافی بھائی ان کے نام سے واقف ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، بزرگ ہیں۔ انہوں نے بھی ویل وشنگ کے طور پر سرکار سید الشہداء سے کہا کہ آپ نہ جائیں ملک عراق، یہی رک جائیں اور بیعت کر لیں۔ بیعت کا مشورہ دیا، وہ خود بھی بیعت فرما چکے تھے اور انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ بھی بیعت کر لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ عجیب جملہ کہا ہے، سرکار فرماتے ہیں ایک ٹیکنیکلی میری مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں بیعت نہیں کر سکتا۔ کہا وہ بتائیے؟ کب ٹیکنیکلی مجبوری یہ ہے، لو بیعتو لکفرتو۔ توجہ، میں اس لیے بیعت یزید کی نہیں کر سکتا کہ یزید کی بیعت کفر ہے۔ سمجھنا مسلمانوں، جس یزید کی بیعت کفر ہے وہ خود مسلمان کیسے ہوگا؟ یہ امام حسین نے اپنے قاتل کا مذہب بتا دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ شاباش شاباش۔ تو امت مسلمہ کو جب تک وہ یزید جیسے ملاعین کو لعنت اللہ علیہم نہیں سمجھیں گے اور یزید جیسوں کے اقتدار کو خاک میں نہیں ملائیں گے اور یزید جیسوں کو مسلمانوں کا سرپرست تسلیم نہیں کریں گے، تب تک نہ کشمیر آزاد ہو سکتا ہے، نہ فلسطین آزاد ہو سکتا ہے، نائجیریا میں بھی مسلمان پڑتے رہیں گے، افغانستان میں بھی دہشت گردی جاری رہے گی، بحرین میں بھی دہشت گردی جاری رہے گی، قبلہ بیت المقدس پہ بھی یہود کا قبضہ رہے گا اور بیت اللہ پہ بھی سعود کا قبضہ رہے گا۔ یہ سارے قبضے تب ٹوٹیں گے، یزیدیوں کو ہٹا دو، حسینیوں کو لے آؤ۔ انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تب یہ آج میں نے اپنے بھائیوں سے گزارش کیا کہ میری لیڈ لگائیے، میری طرف سے یہ خبر لگائیے، ٹی وی پہ بھی، اخبارات میں بھی میری طرف سے لگائیے کہ جب تک امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی تعلیمات سے مسلمان آشنا نہیں ہوتے اور عمل پیرا نہیں ہوتے، اس وقت تک کسی میدان میں ان کو فتح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ فتح کی علامت ہے حسین اور شکست کی علامت ہے یزید۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج جزاکم اللہ، بڑی مہربانی، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ بس تقریر آخری مرحلے میں آ گئی۔ آج جب میں جلوس میں موجود تھا تو کچھ میرے بھائی جو ٹی وی کے نمائندگان تھے انہوں نے آ کر سوال کیا کہ یہ ہر سال جو جلوس نکل رہا ہے یہ کیوں نکل رہا ہے؟ یہ بھی فلسفہ میں عرض کر دوں۔ میں نے کہا اس لیے نکل رہا ہے کہ جلوس ہمیشہ وہ پارٹیاں نکالتی ہیں جو جیتی ہوئی ہو، ہارے ہوئے کبھی جلوس نہیں نکالتے، ان کے جھنڈے تو بند ہو جاتے ہیں، جھنڈے انہی کے چڑھتے ہیں کہ جو جیت گئے ہوں۔
12 रबीउल अव्वल को मुसलमानों का जुलूस नाना के हक में, 10 मुहर्रम का जुलूस नवासे के हक में, यही तो बताता है नाना भी जीता था, नवासा भी जीता था। शाबाश। ये प्रोटेस्ट है वक्त के जालिमों के खिलाफ। हमने भी जाहिर है हमेशा से तो मौलवी नहीं रहे, हमने भी बड़े इलेक्शन लड़े हैं। जी हाँ, जब हम एक आध दफा हारे भी हैं, जब हार गए थे तो मुखालिफ पार्टी का झंडा बुरा लगता था, और हम भी जाके कहते थे एसी वगैरह को कि इनके जुलूस पे पाबंदी लगा दो। तो जुलूसों पे पाबंदियां वही लगवाते हैं जो हार गए हों, जीतने वाले कभी नहीं लगवाते। मैं आपसे यह भी गुजारिश करूंगा, माशाल्लाह मैनचेस्टर में शिया सुन्नी इत्तेहाद का जो माहौल है, मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं। यहाँ पर कोई फिरका वारियत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं गुजारिश करूँगा आप खुद इन्वॉल्व हों यहाँ की लोकल गवर्नमेंट में। हमारे कामरान रिजवी भी बैठे हैं, इनसे भी मैं कहूँगा, सजाद काज़मी भी हैं, उनसे भी मैं कहूँगा आप इन्वॉल्व हों यहाँ के सिस्टम में, ताकि हम इंशाअल्लाह इन ममालिक में आज मीडिया वार है, मीडिया वार। आज हथियारों की जंग नहीं है, आज मीडिया की जंग है। खुदा की कसम, जब गली गली में मैं लब्बैक या हुसैन के नारे सुन रहा हूँ, कश्मीर की जो मूवमेंट शुरू उसमें भी लब्बैक या हुसैन, तो मैं समझ गया कि ये मीडिया वार जो ज़ैनब व सज्जाद ने लड़ी थी, उसने करबला को क़यामत तक के लिए जिंदा कर दिया। इसलिए आपने ये मीडिया वार लड़नी है। बस दामन वक्त कोता हो रहा है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में इस पूरे अशरे को सुना। ये भी ज़रूरी है, मैं अपने सुन्नी भाई बहनों को हमेशा मैं बुलाता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए। और मैं उनसे कहता हूँ कि हम भी अहले सुन्नत हैं, हम अहले सुन्नत भी हैं, हम शिया भी हैं, अहले सुन्नत भी हैं। इसलिए कि अली का बाजू पकड़ के दिखाना और अली को मौला कहना, ये मौला कहना तो सुन्नत रसूल ही है ना। हम तो 1400 साल से अली को मौला कहते थकते ही नहीं हैं, ये सुन्नत रसूल है। अली की मोहब्बत का प्रचार करना सुन्नत रसूल है। बीबी फातिमा के लिए एहतराम में खड़े हो जाना, ये सुन्नत रसूल है। बीबी फातिमा के दरवाजे पर सलाम करना, ये सुन्नत रसूल है। हसनैन शरीफैन को कंधों पे बिठा के सारे शहर में फिराना, ये सुन्नत रसूल है। हम तो जो सुन्नत रसूल है हम उस पे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये रसूल ही ने हमें सिखाया है, इस खानवादे का एहतराम करना है, इस खानवादे की इज़्ज़त करनी है। हम सहाबे किराम का भी एहतराम करते हैं और हम अहले बैत रसूल का भी एहतराम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। असहाब भी मोहतरम हैं, वो असहाब जिन्होंने वफा की है, उनके पाँव की खाक का सुरमा शिया अपनी आंखों में डालने को सादत समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नज़र में अहले बैत भी मोहतरम हैं, सहाबे किराम भी मोहतरम हैं। अलबत्ता हर एक का फ़र्क है। यही जुमला कह के आज मजलिस जहाँ ख़त्म हो रही है, हम शियान अली अहले बैत को समझते हैं कुरान की तरह, सहाबा को समझते हैं हदीस की तरह। कुरान में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती कि मोतबर है कि नहीं, हदीस में जरूरत है। इन वाफकल कुरान फखुजूहु व खालफल कुरान फजरबूहु अलल जिदार। ये हमारा शियों का अकीदा है। हर वो हदीस जो कुल्लमा वाफकल कुरान, ये भी रिवायत के जुमले हैं, कुल्लमा भी ये कुलिया है, जो हदीस मुआफिक हो कुरान के
حضور نے فرمایا اسے لے لو، اسے سینے سے لگا لو، اور ہر ایک وہ حدیث جو قرآن کے مخالف ہو اسے دیوار پہ مار دو۔ ہمیں وہ صحابی پسند ہے جو موافق علی و بطول ہے، اور وہ صحابی پسند نہیں جو مخالف حسن و حسین۔ بس یہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ یاد رکھنا یہ جو خیبر میں علی کو پرچم ملا تھا یہ عطائے پیغمبر ہے، یعنی عطائے خدا۔ لَأُعْتِيَنَّ الرَّعْيَةَ، کل میں علم عطا کروں گا، اور عطا کا قانون قرآن میں لکھا ہے، هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بغیر حساب۔ یہ ہے ہماری عطا، داؤد یہ حکومت ہماری عطا ہے، سلیمان یہ اقتدار ہماری عطا ہے، اور ہم جب عطا دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے۔ یہ الہی قانون ہے قرآن کا۔ اب سمجھ میں آئی بات، کیونکہ عطا کر دیا تھا علی کو، اس لیے علی سے واپس تو جائے گا نہیں، تبھی تو شبیہ علی کی ملکیت بن گیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم نے ذکر کرنا ہے حسینی فوج کے اس جرنیل کا جس کے القاب میں ہے سقاء بنی ہاشم، سقاء عطاشت کربلا، کربلا کے پیاسوں کا ماشکی، بنی ہاشم کا سقا۔ ابو الفضل چھوٹے سے تھے کہ قمبر سے مولا علی نے کہا، حسین کو پیاس لگی، حسین ابن علی کو، قمبر سے کہا قمبر ہمارے گھر سے ایک جام پانی کا لے آ۔ راوی نے لکھا کہ قمبر ابھی نہیں پہنچے، ابو الفضل جو چھوٹے سے تھے نا اپنی اماں کے پاس گئے، اپنے وہاں سے جام لے کر آئے، تو ایک بات طے ہو گئی، جب مولا نے پوچھا نا کہ تم سے تو نہ کہا تھا، کہا تو قمبر سے تھا۔ ابو الفضل کہتے ہیں میں نہیں چاہتا تھا میرے مولا کے پانی پینے میں دیر ہو جائے۔ یہ پیار تھا حسین ابن علی سے، بچپن سے یہ پیار تھا ابو الفضل کو۔ میں نے تو یہ بھی روایت دیکھی ہے کہ ایک لقب ہے میرے مولا غازی کا، ابو القربہ، قاف دو نقطوں والی، ابو القربہ، چھوٹے مشکیزے والا۔ یہ لقب اس لیے پڑ گیا کہ جب چھوٹے سے تھے نا عباس، تو ماں ان کے گلے میں چھوٹا سا مشکیزہ لٹکا دیتی، اور یہ زینب و ام کلثوم کے گھر میں جاتے اور نعرہ لگاتے، انا سقاء بنی ہاشم، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا۔ دیکھیے آج میں رضوی فیملی کے ہاں حاضری تھی ابو الفضل کی، جلوس کے بعد، پہلے جعفریوں کے ہاں پھر رضویوں کے ہاں۔ جب میں وہاں گیا ہوں تو میں نے آج جوان بچوں سے کہا تھا کہ میں آج بتاؤں گا مجلس میں کہ سب کی نیاز ہے، سب کی نظر ہے، کائنات میں کل ایک ہے غازی جس کی نیاز نہیں ہے، جس کی حاضری۔ کبھی آپ نے سوچا؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے مولا حسین کی خدمت میں اتنا حاضر رہا کہ اس سے منسوب نظر کا نام حاضری ہو گیا۔ دوسرا، اللہ نے عباس کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ حاضری کے لیے تشریف لاتے۔ تیسرا، حاضری ہوتی ہے، توجہ رہے، حاضری ہوتی ہے اس کی جو زندہ ہو، جسے موت نہ مار سکی اسے عباس کہتے ہیں، اس لیے حاضری۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ ایک لقب ہے ابو الفضل کا، حجاب و زینب۔
آپ نے تو یہ سنا ہے نا پردوں کا ضامن، ترجمہ یہ نہیں ہے، زینب کا پردہ، زینب کا حجاب ہے ابو الفضل۔ یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب تک غازی زندہ تھے خیام حسینی سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی العطش کی آوازیں آتی رہیں۔ جیسے ہی غازی شہید ہو گئے تو سادات کے کسی بچے نے پانی نہیں مانگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے سمجھ گئے تھے پانی لانے والا رہا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب تک غازی زندہ رہے بی بی زینب نے بیویوں کو جمع نہیں کیا۔ بی بی یہی کہتی رہی، بیویوں تم اپنے پردوں کا فکر نہ کرو، میرا غازی ہے۔ جیسے غازی گر گئے، علی کی بیٹی نے بیویوں کو بلایا، کہا اب تم اپنی پردوں کی خود ضامن ہو، میرا پردہ گر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو الفضل کے مصائب میں نے نجف میں ایک مرجع تقلید کے بارے میں سنا کہ وہ مجلس پڑھ رہے تھے اور انہوں نے عالم رؤیا میں عشرہ مکمل ہو گیا، عالم خواب میں دیکھا خطیب تو نے عشرہ پڑھ دیا مجتہد بی بی فاطمہ کو، مگر میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھے۔ کہا کہ زادی میں نے تو حسن و حسین کے بڑے مصائب پڑھے، اکبر و قاسم کے بھی پڑھے۔ جب کہا نا حسن و حسین کے، تو بی بی کہتی ہے وہ تو مباہلہ سے رسول کے بیٹے ہیں، میرا بیٹا تو عباس ہے۔ مقاتل والے لکھتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، تو بی بی فاطمہ جب آئیں گی نا تو اللہ پوچھے گا فاطمہ اپنے بیٹے کے عزاداروں کی بخشش کے لیے کوئی سامان لائی ہو؟ تو بی بی اپنی چادر میں سے کٹے ہوئے 2 بازو عباس کے بارگاہ ایسی میں پیش کر کے کہے گی کفانا للشفاعت یدان مقطوعتان من ولد العباس۔ بار الہ میرے حسین کے عزاداروں کی بخشش کے لیے میرے عباس، میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو کا۔ دیکھیے وفا ہوتی ہے زندگی میں، ام البنین کا لال وہ وفادار ہے جس کی لاش نے بھی وفا کی، جس کے سر نے بھی وفا کی۔ بتاؤں کیسے؟ سر شام کے بازار میں شمر کے گھوڑے کے گلے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا عباس کا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا سب جوانوں کے سر نوک نیزہ پہ ہے، اس کا سر نوک نیزہ پہ کیوں نہیں؟ تو شمر کے جملے ہیں، راستے میں جتنی مرتبہ اس جوان کا سر ہم نے نوک نیزہ پہ سوار کیا یہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ روایت یہاں خاموش ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جب غازی کا سر نوک نیزہ پہ آتا ہوگا اور نظر پڑتی ہوگی زینب کے سر پہ، ام کلثوم کے سر پہ، غازی کو اپنا مدینے والا وعدہ یاد آتا، یا زہرا۔ اللہ اکبر۔ جن کی مرادیں ہیں شیعہ سنی سب آج ابو الفضل کے صدقے میں مرادیں دل میں لے کے بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے تو یہ بھی روایت دیکھی ہے سرکار غازی کے علم پر اللہ نے کچھ فرشتوں کو موکل کیا ہے کہ جب کوئی علم کا پھریرا پکڑ کے تمنا کرے فرشتوں مجھ تک نہ لے آؤ، وہی تمنا پوری کر دو۔ آیت اللہ العظمہ آغا خوئی سے آغا رضوی نے پوچھا تھا، لاہور کے تھے، انہوں نے پوچھا آغا صاحب کسی اور کے لیے یہ نہیں ہے صرف عباس کے لیے کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ عباس کی اپنی کوئی تمنا پوری نہ ہوئی، اس لیے خدا اور اس کی تمنا پوری کر دیتا ہے جو غازی کے علم کو پکڑ کے دعا کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، سبحان اللہ۔ بس طویل زحمت نہیں، ٹوٹل 5 جملے اور پڑھنے، مجلس تمام ہے، 5 جملے اور پڑھنے۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ بی بی سکینہ نے بابا سے کہا بابا ارنی حرب امی، بابا مجھے چچا کی جنگ دکھا سکتے ہیں؟ حسین ابن علی کہتے ہیں میری ہمت ختم ہو گئی ہے بیٹی،
तुम मेरे कंधे पे सवार हो के खुद मैदान में देखो। जैसे ही बीबी सकीना ने देखा ना, बीबी सकीना की नज़र पड़ी अपने चचा पे, अब्बास की नज़र पड़ी बीबी सकीना पे। ये आखिरी मर्तबा चचा ने भतीजी को देखा, भतीजी ने चचा को देखा, फिर लाश फुरात में रह गई, भतीजी शाम रह गई। छोटी छोटी बाहें अपने बाबा के गले में डाल के बीबी कहती है मेरा भाई बचे न बचे। बाबा अपना भाई बुला ले। कहा क्या देखा है? कहा बाबा अजब मंजर देखा है। फारसी मौरिख ने लिखा शमशीर बर शमशीर मिज़नन, नेज़ा बर नेज़ा मिज़नन, तीर बर तीर मिज़नन, गुर्ज बर गुर्ज मिज़नन, संग बर संग मिज़नन। मेरे चचा पे तलवारों की बारिश है, नेज़ों की बरसात है, गुर्ज बरस रहे हैं, तीर आ रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं। कभी दाएं चला जाता है मेरा चचा, कभी बाएं चला जाता है मेरा चचा। ये वो वक्त था दोनों बाजू कलम हो गए थे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह। मेरे अजीजों, एक जुमला मैं कहूँगा, ज़माने के इमाम आज भी जब सलाम करते हैं ना करबला वालों पे, कहते हैं मेरा उस अम्मू पे सलाम कि जो ज़ीने असब से मुंह के बल ज़मीन पे आया। शाह सवार जब गिरते हैं हाथों के बल गिरते हैं। उम्मुल बनीन के लाल के हाथ तो थे नहीं। मैं आज जिंदगी में पहली मर्तबा एक रिवायत पढ़ने लगा हूं। मेरे दोस्त थे आयतुल्लाह कौसरी। ये रिवायत मैंने उनसे सुनी, पढ़ी भी है, मगर मैंने जिंदगी में कभी मजलिस में नहीं पढ़ी। आज सुन लीजिए वो रिवायत। आगे कौसरी ने ये रिवायत पढ़ी थी, मैं इसका आई विटनेस हूँ। आगे इमाम खुमैनी बैठे हुए थे इमाम बारगाह के अंदर। इस रिवायत के पढ़ते ही आगा खड़े हो गए। बीमार थे, कुर्सी पे बैठे थे, मुंह पे मातम शुरू कर दिया और बस इस रिवायत के बाद मातम हो गया। आयतुल्लाह मजलिस नहीं पढ़ सके। रिवायत ये थी, सुन लीजिए ज़रा रिवायत, अभी मैं पढ़ूंगा 2 जुमले और। रिवायत ये थी कि इज़ा, जब भी हमला हुआ, इज़ा हुजमल अब्बास फी मैदान करबला व सोक़तल अब्बास अन फरसिही फ़क़द बानल इनकिसारो अला वजहिल हुसैन। उम्मुल बनीन का बेटा जैसे ही घोड़े से गिरा, पहली मर्तबा हुसैन के चेहरे की रंगत बदल गई। या ज़हरा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुसैन के चेहरे की रंगत अली अकबर की लाश पे न बदली, कासिम की लाश पे न बदली, और मोहम्मद की लाश पे न बदली, मगर गाजी इतना प्यारा था। ये कहते हुए चले अलाना इनका सरजारी वक़ल्लत हीलती। अब्बास तेरे गिरने ने मेरे चारे खत्म कर दिए, मेरी कमर टूट गई। अब्बास माशाअल्लाह पहुंचे हैं लाश पे, अभी रूह बाकी थी। सर उठाया अबुल फजल का, हुसैन इब्न अली ने जानू पे रखा। अबुल फजल में इतनी हिम्मत थी कि सर हटा लिया, फिर उठाया, फिर हटा लिया। जब मुकर्रर हटाया, हुसैन इब्न अली कहते हैं अब्बास अपने बूढ़े भाई को अपनी जिंदगी की आखिरी खिदमत नहीं करने दोगे? कहा मौला मुझे एक वक्त याद आ गया, बाबा ने भी बताया था कि जब आपके नाना गए थे, आपके नाना का सर था, हमारे बाबा का जानू था। जब बाबा गए थे मैंने भी देखा था, बाबा का सर था, भाई हसन का जानू था। जब भाई हसन गए थे भाई का सर था, आपका जानू था। जब मैं जा रहा हूँ मेरा सर है, आपका जानू है। अगर बनी हाशिम की रस्म ये है, जाने वाले का सर होता है, रहने वाले का जानू होता। ये सोच
کے شرم کی وجہ سے سر ہٹا لیتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد ذوالجناح کی زین سے جب آپ گریں گے سر تو ہوگا مگر زانو کس کا ہوگا؟ تو ایک نحیف بی بی کی دریا کے کنارے سے آواز آئی، عباس فکر نہ کر، جس ماں نے چکیاں پیس کے پال. یا زہرا ماشاءاللہ سلامت رہو آباد رہو. جس ماں نے چکیاں پیس کے پالا عباس، وہ ماں آ گئی. آنکھوں میں تیر لگ چکا تھا، آنکھ میں تیر تھا، سر میں گرز تھا. اللہ اکبر. بدن پہ فرنٹ اور بیک میں تیروں تلواروں کے زخم تھے. اپنی ماں کا رومال نکالا حسین ابن علی نے، تیر نکالنے کے بعد خون صاف کیا اور حسین ابن علی نے پہلا مرثیہ اپنے بھائی کا خود پڑھا. صرف پہلا شعر سن لیں، مصائب کے لیے کافی ہے. مولا کہتے ہیں عباس الیوم نامت اعین بکلم تنم وتسہرت الاخری عز منامها. عباس آج تک جو دشمنوں کی آنکھیں تیرے ڈر سے نہیں سوتی تھی، آج کے بعد وہ سو جائیں گی. میری بہنیں، میری بیٹیاں. یا زہرا بس آخری جملے رہ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ اجرکم علی اللہ. بس میرے عزیزوں ختم ہو گئی مجلس. ایک جملہ تو سوچ رہا ہوں پڑھوں کہ نہ پڑھوں. جب بھی پڑھا ہے لوگ قریب بے ہوش ہو جاتے ہیں، آگے جانے نہیں دیتے. آیت اللہ شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں الخصائص میں کہ ہر شہید کربلا کا ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی پی کر گیا. علی آتے تھے، ہر ایک کو پانی پلاتے تھے، کوثر پلاتے تھے. اللہ ابو الفضل قتل عطشانا. آیت اللہ لکھتے ہیں مگر ام البنین کا بیٹا ہے جو دنیا سے پیاسا گیا. پھر خود سوال کرتے ہیں علی اپنے ہم شکل بیٹے کے لیے کیا کوثر نہ لائے ہوں گے؟ فرماتے ہیں جام دو آئے، ایک نبیل آئے ایک علی آئے، مگر غازی نے یہ کہہ کر پینے سے انکار کر دیا. مجھے معاف کر دیں، میری وفا پہ داغ آ جائے گا. میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بیٹے العطش کی آوازیں، پیاس آئے ابا آئے حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.